بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کو قرآن پاک کی عظمت و فضیلت بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہوا وہ ایسا ہے جیسے اجاڑ گھر، مطلب کہ ویران گھر۔ اب اس میں تاکید ہے کہ کسی مسلمان کے دل کو قرآن سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی اپنے کان لگائے گا، اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو کہ بڑھتی چلی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس بڑھنے کی کوئی حد نہیں بتلائی، مطلب کہ کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی بتائی نہیں ہے حد۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بڑھنے کی کوئی حد نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ بے انتہا بڑھتی چلی جاتی ہے خالی۔ اتنی فضیلت آپ دیکھ لیں، خود ایک آیت تلاوت ہو رہی ہے اور اس کے لیے آپ کان لگاتے ہیں تو آپ کے لیے ایک ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی حد ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد بے انتہا بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو شخص جس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگی۔ اور یہاں پر لوگ قرآن کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، نہ کہ تلاوت کرتے ہیں، اور جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ اب دیکھ لیں کہ کان لگاتے ہیں نا آپ، اس کے لیے جو نیکی لکھی جاتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اگر جو آپ خود آیت تلاوت کرتے ہیں تو وہ آیت قیامت کے دن آپ کے لیے ایک نور ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جو وہ نیکی ہوگی نا جو آپ کو کان لگانے پر ملے گی، اس سے بھی زیادہ اس کے نا آپ کو بڑھے گی، یہ نیکی آپ کی بڑھے گی جو آپ آیت تلاوت کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ اکبر، قرآن مجید کیسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن پڑھنا نہ آئے کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سن ہی لیا کرے، وہی بات آ گئی نا، وہ بھی ثواب سے مالا مال ہو جائے گا۔ دیکھ لیں، وہ تو ایک آیت کی بات ہوئی ہے نا، اب جو تلاوت ہو رہی ہے نا، آپ کان لگا لیں تو آپ تو نیکیوں سے مالا مال ہو جائیں گے بھائی۔ اب تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا کہ جس ٹھہراؤ اور خوش الحانی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سنوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ۔ مطلب کہ اس دن نا آپ ایک آیت پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ایک درجہ آپ کا بلند ہوتا جائے گا، اور تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت پر ہے۔ مطلب کہ جیسی آپ کی تلاوت ختم ہوگی نا، تو جس جگہ آپ کو پہنچیں گے تو وہی آپ کا آخری ٹھکانہ ہوگا قیامت کے دن۔ یعنی جب تک تم پڑھتے رہو گے تمہارے درجات بلند سے بلند تر ہوتے جائیں گے۔ مطلب جتنی دیر تک آپ پڑھتے جائیں گے نا قیامت کے دن، اور جب ہی آپ کی تلاوت ختم ہوگی قرآن پاک کی، اور جہاں پر آپ ٹھہریں گے، مطلب رکے ہوئے ہوں گے چلتے چلتے، تو جو وہ مقام ہوگا نا وہ آپ کا آخری مقام ہوگا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ قرآن سیکھے، اس کا بھی اور زبانی یاد کرے، اور اس کے بعد اس کی تعلیم دے، تو یہ کتنا ہی عالی مرتبہ ہوگا اس شخص کا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوا اور دعا کرنے سے، میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا۔ بات سمجھ آئیے، جو سوال کرنے والوں کو اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہے، اور دوسرے کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو ویسے ہی عظمت و فضیلت حاصل ہے جیسے مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو۔ اب حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے قرآن والوں، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بناؤ،
تکیہ اور سہارا نہ بناؤ، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسے کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو دلچسپی سے اور مزے لے لے کر پڑھا کرو، اور اس سے جو ہے تدبر کرو، امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پاؤ گے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اور اس کا دنیا میں معاوضہ لینے کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عظیم ثواب اور معاوضہ اپنے وقت پر ملنے والا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ یار اب میں نے قرآن جو ہے پڑھا ہے اور ابھی مجھے اس کا اجر مل جائے، تو یہ والا جو ہے نا آپ سوچ نکال دیں، اس کا بہت ہی بڑا ثواب ہے، اور اس کا جو ہے وقت مقرر ہے، اور اس وقت پر آپ کو ملے گا۔ تلاوت کریں گے وہ تو ثواب ملے گا، لیکن جو ہے عظیم ثواب جو ہے نا معاوضہ، وہ وقت پر جو ہے نا آپ کو ملے گا۔ تو قرآن پاک کی ایک جو ہے نا آیت کا ایک لفظ ہے قرآن پاک میں، اس میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مطلب کہ آپ پڑھ لیتے ہیں نا الف لام میم، تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں سمجھو، کیونکہ 3 لفظ ہیں الف لام میم۔ ایک لفظ پہ آپ کو 10 نیکیاں، ٹھیک ہے، دوسرے پہ بھی 10، تیسرے پہ بھی 10۔ اور اگر آپ ایک جو ہے روز کا اگر آپ حافظ نہیں ہیں اور ویسے آپ مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں، اتنا مشکل بھی نہیں ہے قرآن پاک جتنا آپ سمجھتے ہیں، آپ پڑھیں گے الف لام میم تو آپ کو 30 نیکیاں، اگر آپ روز کا ایک رکوع بھی تلاوت کریں گے تو آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی، آپ کا دن اچھا گزرے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ جو ہے نا فجر کی پہلے نماز ادا کریں گے، اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور صبح کی جو ہے دعائیں وہ وغیرہ پڑھیں گے، اس کے بعد یاسین وغیرہ کی تلاوت کریں گے، اور جو ہے آپ کا دن جو ہے بہت ہی اچھا گزرے گا۔ رات کو سوتے وقت جو ہے آپ آیت الکرسی اور 4 جو ہے نا کل شریف 30 سے پارے میں ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جو 4 صورتیں ہیں نا یہ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے سورۃ ملک جو ہے نا تبارک الذی، 29 سے پارے کی پہلی سورت، وہ آپ تلاوت کر کے نا رات کو سو جایا کریں، یہ قبر میں آپ کی محافظ بنے گی، اور تب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میں نے صحیح کام کیا تھا اور میں نے اس کی تلاوت کی۔ تو امید ہے کہ میری آپ جو ہے نا باتوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔